السلام علیکم ناظرین سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ نظر ڈالی اور دیکھا کہ کیسے مشرکین مکہ جو ہیں وہ دو یہودی عالموں کے پاس گئے اور اپنا سارا قصہ بتایا ان کو کہ کیسے ایک نبی آئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں۔ تو ان یہودی عالموں نے بولا کہ تم ان کے پاس یہ 3 سوال لے جاؤ، اور ان 3 سوالوں کے جواب اگر وہ دے سکے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو اب چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس کے لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں میں اس کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے پوچھو کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا قصہ کیا ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرا روح کا سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہے۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے محمد اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل بتائی، اور اب یہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب بتائیے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ کے ان 3 سوالات کے جواب سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات کل دوں گا تمہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمائے کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی۔ اس نے یہ الفاظ بھی کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزریں۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کا نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجیے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آئے جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو پھر آپ نے ان سے پوچھا تھا، جبریل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے
مطابق ہوا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھا گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا موجود ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ ان زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا اور اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا، بہت ظالم بھی تھا، بت پرستی بھی کرتا تھا اور کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا، یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی، یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب میں یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو ابھی بھی توحید کی دعوت دی، ساتھ ساتھ انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا اور اس نے ان سب کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہوتے گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ پائیں گے، اس لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے کے پر تیار ہو گئے تو اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کرنا شروع کر دی۔ ان سے فرما دیا گیا جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا تھا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اس واقعے کی بھی چند روایات میں تفصیل کی اس طرح کی جاتی ہے کہ بادشاہ نے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی تھی۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتا رہا، ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے، اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے تھے۔ پھر ایک نے یہ بات کہی کہ ختم کر دی، اس کا درست علم تو اللہ ہی کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک و پیاس کا احساس ہوا، انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوایا جائے۔ پیسے ان کے پاس تھے، انہوں میں سے
کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی عمدہ چیز اور پاکیزہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں انہوں نے کسی بھی قسم کے لوگوں کی نظر میں نہ آئے، سودا خریدتے وقت بھی ہوشیار سے کام لے، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آ رہا تھا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا تھا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا ذرا بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، اس طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا، کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم کسی ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی تو میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب کے لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ وہ اس غار میں چلے گئے، روانہ ہوئے، ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد بھی تعمیر کر دی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے وہ غار کو اور ان سب کو چھپا دیا تھا۔ پھر سے ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، یا وہ 9 تھے 10واں ان کا کتا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں ذوالقرنین ایک نیک بہت خوددار اور سیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کیں۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دیں، چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کے شکوہ کرتے رہے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی۔
اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرنین کے معنی دو سمتوں والا ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے دو کناروں تک پہنچنے والے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں کہ یعنی دو سینگوں والا۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہیں جسے اسکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی اسکندر کافر تھا جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اس کی کے علم میں ہے کہ اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں بتایا ہوا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہیں، اگر صرف یہ کہیں کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان ہو گیا اور مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے لگ گیا۔ اس نے مطالبہ کیا میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے اس سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس پر یہ ہندی عالم بولے تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے یہ کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہوگی۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد الحرام میں تشریف فرماتے، ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے ان سے کہا اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے اس سے فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا۔ انہوں نے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے، یہ ظلم نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں، اور اس کے آپ اس وقت اٹھے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور اگر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے، پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں سے تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔
آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا خبردار عمر، ابو جہل کا نام، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا، میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، انہوں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ لوگ سب مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ جو یتیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یتیم کو لیا ابو جہل کے پاس پہنچے، آپ نے اس سے فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال واپس کر دیا، اس لڑکے کے پورا کا پورا حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے، انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت زیادہ خوفناک ہتھیار نظر آ رہے تھے، میں ان میں سے ڈر گیا تھا، اگر میں اس یتیم کا مال نہیں واپس لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتا۔ قبیلہ خشام کی ایک شاخ اراشا تھی، اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی، ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مقام پر پہنچ گئے، اس کے دروازے پر دستک دی اور ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا، آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق دلوا دیا مجھے۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں سے پوچھا گیا ہاں تم نے دیکھا تھا کیا؟ جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔ اب آخر اس نے کیا دیکھا اور آگے کیا ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔